خود کروائیں آپ کی تعلیم آ رہی ہیں محسوسوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے درمیان آ کے. سب سے پہلے تو میں مستقانہ سموہ سے اپنے تعلق کی تھوڑی سی آپ کو وضاحت کرتی چلوں کہ میری بہت ہی پیاری دلگیرہ بہترین میری ساتھی جس سے میرا بہت پرانا تعلق ہے اور وہ تعلق انشاءاللہ تا ابد قائم و دائم رہے گا. میرا نام کلثوم سموہ ہے اور میں گورنمنٹ گرلز خورشید بیگم ڈگری کالج سے مجھے مس شہزانہ نے مدعو کیا ہے. میں اس لائق نہیں تھی کہ میں آپ لوگوں کے درمیان آؤں، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ موٹیویشنلی ہم لوگوں نے آغاز کیا ہے گیسٹ کو بلانے کے لیے. اس طرح کے گیسٹ آئیں جو اپنی اچیومنٹس بتائیں اور اپنی جو ہے وہ حالات زندگی کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور بتائیں. تو میں نے سن 1999 میں اردو میں ماسٹرز کیا اسلامیہ یونیورسٹی بھاگلپور سے. میں گولڈ میڈلسٹ ہوں اردو میں، اور اس کے علاوہ میں نے بہت سارے مقالات لکھے ہیں، ریسرچ پیپرس بھی لکھے ہیں. پھر اسکولنگ مطلب یونیورسٹی کے بعد مس کے ساتھ ہم لوگوں نے آرمی پبلک اسکول میں اکٹھے پڑھایا. مس میتھس پڑھاتی تھی، میرا سبجیکٹ اردو تھا. اچھا وہاں ایون ابھی جو میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں مس شہزانہ نے بھی پڑھایا ہے. میرے خود بھائی ہیں دو، ایک لیفٹیننٹ کرنل ہیں آرمی میں، وہ ان کے شاگرد رہے ہیں، اور ایک اسکواڈرن لیڈر ہیں ایئر فورس میں، وہ بھی ان کے شاگرد رہے ہیں. تو اسی طرح بہت سارے ایسے کافی اعلیٰ عہدوں پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے. آپ لوگ بھی انشاءاللہ اس اسٹیج تک پہنچیں گے، مراحل سے گزر کے انسان پہنچتا ہے. اچھا تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ تو ایک طرف، میری جو مطلب اسکولنگ تھی، اچھا مطلب میرے لیے جو ہے وہ قابل فخر یا باعث فخر مقام کہہ لیجیے وہ یہ کہ میرے والد صاحب علم دوست انسان تھے. میرا تعلق بیسیکلی ایک بہت ہی بیکورڈ علاقے سے ہے. لکی مربت وزیرستان نام سنا ہوگا آپ نے. وہاں لڑکیوں کی تعلیم تو چھوڑے، لڑکوں کی تعلیم پر اس قدر توجہ نہیں دی جاتی. مگر یہ کہ والد صاحب آرمی سنگھ کا تعلق تھا، پڑھا، بہترین انداز سے پڑھا. میری والدہ خود بہت زیادہ شوقین تھی کہ میرے بچے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں. اچھا انہوں نے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا، انہوں نے مطلب ہمارے اوپر اپنی جو ہے نا یعنی جی جان سے کوشش کی، اور ہم نے بھی ایک بہترین جو ہے وہ اولاد ہونے کا ثبوت دیا الحمدللہ رب العالمین. آج ہم اس مقام پر ہیں، والدین کو فخر ہے، وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان عہدوں پر پہنچے ہیں. اچھا اور اس کے علاوہ میری جو مس شہزانہ کہہ رہی تھی کہ آپ تھوڑی سی اپنی کارکردگی کے حوالے سے بھی بتائیے گا. سندھ یونیورسٹی سے میں نے بی ایڈ اور ایم ایڈ کیا، اسلامیات میں بھی میں نے ماسٹرز کیا، اور بہت سارے مقالات اور ریسرچ پیپرز جن کا میں ذکر کر چکی ہوں وہ تو مطلب کیے. اچھا ایک خداداد صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور بھی دی ہے، میری آواز مس شہزانہ واقف ہے اس سے. بہت سارے نعتیہ مقابلوں میں میں نے شرکت کی بطور اسٹوڈنٹ بھی اور بطور اپنی جو میرا کیریئر ہے اس میں بھی پروفیسر کی حیثیت سے بھی. تو الحمدللہ مہران آرٹس کونسل میں 2012 سے لے کر 2016 تک میں فرسٹ پرائز ونر رہی ہوں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی سنیں گے. مس شہزانہ کہتی ہیں ہمارے پاس بھی بڑا ٹیلنٹ موجود ہے، اور میں بھی آپ کو سناؤں گی کچھ. ہم لوگ مجھے میں مس شہزانہ سے رات کی بات کری تھی. میرے لیے یہ ایک اچھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں نومبر کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، جانتے ہیں آپ کس حیثیت سے اس
महीने को जाना जाता है? कोई बताएगा आप में से? नवंबर को किस हैसियत से? बहुत एक इम्पोर्टेंट इसमें मतलब पैदाइश है जी, कौन बताएगा जी बेटा? हमारे शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की पैदाइश। बेहतरीन, शाबाश, बिल्कुल सही। अल्लामा इकबाल के बारे में आप और क्या जानते हैं? कैसी शायरी, उन्होंने कैसी शायरी की? उनकी शायरी का मकसद क्या था? अल्लामा इकबाल को आप किस मतलब उनकी शायरी को किस उस पर परखते हैं? कौन सी ऐसी कसौटी थी अल्लामा इकबाल को? क्यों आप देखें कौमी शायर तो हैं, उनको बहुत सारे अल्काबात भी मिले हैं, हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक, उसके बाद फिर ठीक है। अल्लामा इकबाल आपको पता है 9 नवंबर 1877 सियालकोट में पैदा हुए। वालिद का नाम सूफी नूर मोहम्मद। अच्छा, वालिद ने ख्वाब देखा था इनकी पैदाइश से कभी। उन्होंने ये एक कबूतर, सफेद रंग का एक कबूतर हवा में परवास करते हुए, वो कभी जमीन पर आ रहा है, जमीन को मतलब छूने की कोशिश कर रहा है, और जैसे जमीन उनकी सफेदी से जो है वो रोशन हो रही है, कभी वो आसमान पर तारे की बुलंदियों की तरह परवास कर रहा है, ठीक है। तो सूफी, अच्छा, लोग उनके दीवाने हैं, लोग जो है वो जमीन पर बहुत मैदान पर एक बहुत सारे जो है लबोदक मैदान है, उस पर उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सूफी नूर मोहम्मद इतने वो परेशान, और वो भी एक साइड पर बैठ जाते हैं। काफी देर तक ये सिलसिला और ये मंजर चलता रहता है कि अचानक वो कबूतर सूफी नूर मोहम्मद की झोली में आकर गिर जाता है। आँख खुलती है तो बुजुर्ग तो थे, रूहानी तबीयत के हामिल भी थे, अंदाज़ा ये लगाते हैं कि अल्लाह ताला मुझे किसी नेमत से नवाजेगा, और वो नेमत इकबाल की शक्ल में, अल्लामा इकबाल की पैदाइश की शक्ल में उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ आती है, और अल्लामा मोहम्मद इकबाल उनके यहाँ उनकी पैदाइश होती है, और फिर इस तरीके से उनको अपना ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सूफी और मजहबी नेचर सूफी नूर मोहम्मद की, वादा भी बहुत बेहतरीन इंसान। देखिए, हर जो कामयाब इंसान होता है उसके पीछे उसकी तरबियत का बहुत असर होता है, वालिदैन की तरबियत का बहुत असर होता है नुमाया। तो बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी स्टार्ट उन्होंने स्कूलिंग इब्तिदाई जो एक होता है वो उन्होंने खुद ही की, दीनी तो दरसगाह उन्होंने इसको खुद ही मजहबी तौर पर इस तरह उनकी जो है वो यानी जहनी तौर पर उनकी आबियारी की, कहा जाए, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो एक बच्चे के लिए ज़रूरी होती हैं इस्लामी नुक्ता नज़र से, वो हर चीज़ उन्होंने उनको प्रोवाइड की। अच्छा, अल्लामा इकबाल का जो बचपन था वो भी बड़ा बेहतरीन था। तजस्सुस, इन्हमाक उनकी ज़िंदगी में बला का था। वो खुद हर चीज़ के लिए कोशिश करते, जस्तजू और लगन उनकी ज़िंदगी में बहुत थी, ठीक है। यही चीज़ें उनको एक बेहतरीन शायर और एक बेहतरीन मुफक्किर बनाने में उसने अहम किरदार अदा किया, ठीक है। हम अल्लामा इकबाल को बहैसियत शायर नहीं जानते, हम अल्लामा इकबाल को बहैसियत तहरीक पाकिस्तान के कारकुन की भी जानते हैं। नजरिए पाकिस्तान का तस्वर उन्होंने पेश किया, ठीक है। तश्कील पाकिस्तान उनका एक अहम नाम है। अच्छा, उनकी शायरी का एक ख़ास मकसद है, उन्होंने जो शायरी की वो बामकसद शायरी की, मकसदियत है उनकी शायरी में। उन्होंने शायरी में एक नया विजन दिया। उनकी शायरी कौम को ख्वाब गफलत से बेदार करती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, इश्क़ रसूल उनकी शायरी का अहम मौजू है। उन्होंने उनकी शायरी में बहुत सारे इस्तिआरे आप देखेंगे, शाहीन उनकी शायरी का एक अहम इस्तिआरा है। अच्छा, उन्होंने जो फ़लसफ़ा दिया, खुदी का फ़लसफ़ा, उनके बहुत सारे ऐसे अशार आपको पता होंगे, ज़बान ज़द आम है,
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس خودی کے 3 مراحل انہوں نے بتائے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو سوچنا اور پڑھنا اور دیکھنا ضروری ہے آپ کے لیے نا. علامہ اقبال کی شاعری کے سب سے پہلے تو جس چیز کی طرف وہ توجہ دلاتے ہیں وہ ہے ضبط. دوسری چیز ان کی ہے اطاعت. اچھا, ضبط سے مراد یہ ہے ضبط نفس. نفس کس طرح اس کو کنٹرول کرتے ہیں آپ. ضبط نفس, کوئی مثال دے گا ضبط نفس کی؟ کوئی ایک مثال جو آپ کے جو ارکان اسلام ہے اس میں سے کوئی ایک مثال دے دیں. ضبط نفس جس سے ہم اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں. جی بیٹا بتائیے. ویری گڈ, بہترین, بالکل صحیح. روزہ ہمیں ضبط نفس سکھاتا ہے. صبح سے لے کر شام تک انسان بھوکا پیاسا 9 اقسام کی نعمتیں اس کے سامنے موجود ہیں, لیکن رضا الہی کی خاطر. ٹھیک ہے, وہ صبح سے لے کر شام تک طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھاتا. نہ صرف یہ بلکہ اور بھی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تب روزے کا مقصد پورا ہوتا ہے. سمجھ لیں. تو اقبال کی خودی کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ضبط نفس ہے. اگر انسان اپنے نفس پر کنٹرول پانا سیکھ جاتا ہے نا تو پھر انسان دنیا کے بڑے سے بڑے کام کر سکتا ہے. نفس دوسرے معنوں میں سمجھے شیطان ہے. ٹھیک ہے, شیطان انسان کو برگلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انسان کو دور کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ اس مرحلے کو پار کر لیں گے نا, اس مرحلے پر کنٹرول سیکھ جائیں گے تو پھر آپ اطاعت کے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے. اطاعت سے مراد یہ ہے اطاعت الہی ہے نا. اطاعت الہی, اطاعت الہی میں آپ کے وہ سارے کام آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ضروری سمجھے ہیں. ٹھیک ہے. دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں تخلیق کیا؟ دیکھیں نا, وہ شعر ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. یعنی فرشتے بھی موجود تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ کوئی بتائے گا؟ ادھر سے بتائیں مجھے, یہاں سے دے رہے سب جواب. جی بیٹا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کر سکیں, اور اس نے جو ہمیں لکھی ہیں چیزیں اس پر ہم عمل کریں. اچھا عمل ہو, برا عمل نہیں ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اور کوئی تھوڑا میں آپ کو لکھتے ہوں. تخلیق آدم کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے؟ سورہ بقرہ میں واضح طور پر تفسیر میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, تھوڑا سا وہ واقعہ اگر کسی کے ذہن میں ہو تو اس کی وضاحت کرنا چاہیں. جی دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا چاہا, یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک خود کی منشا تھی, تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا نہیں, سجدہ تو بعد کی بات ہے, فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ایک ایسے اس کی تخلیق کر رہا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, میں ایسی چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. دیکھیں, اسماء سکھا دیے گئے حضرت آدم علیہ السلام کو. وہ پوچھے گئے, فرشتوں نے انکار کر دیا کہ مطلب فرشتوں نے کہا کہ ہمیں وہی محدود علم ہے جو آپ نے ہمیں بخشا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر وہی سارا واقعہ, سارا معاملہ, شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. وہ جنوں میں سے تھا, فرشتوں نے سب نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا. حالانکہ جنات میں سے تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی قربت اور وہ اس نے اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا تھا. مگر ایک انسان کی تخلیق سے اور اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے بے دخل کر دیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی ہے 2 وجوہات کی بنا پر, علم اور عقل, ہے نا. علم اور عقل کی بنا پر دی ہے نا.
जानवरों को इन सिखाया अल्लाह ताला ने, अक्ल दी है जानवरों को अल्लाह ताला ने। ये दोनों चीजें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मखदस की हैं, इसीलिए अल्लाह जमीन पर वो अल्लाह ताला का नायब बनाया गया। ठीक है, क्यों फरिश्तों पर फजीलत दी थी हजरत आदम को, इल्म ही ने कर दिया था आपका पल्ला गरां। समझ रहे? तो इताअत इलाही यानी अशरफुल मखलूकात का ये मतलब नहीं अच्छा जमीन हम अल्लाह ताला के मतलब एक मखसूस मुद्दत के लिए हम इस दुनिया में आए। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो ये हमारी ज़िंदगी का एक ख़ास मकसद है। हम बेमकसद ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, फिर हमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। ये एक चंद रोज़ा ज़िंदगी है, ये फ़ानी है। ठीक है, ये आर्ज़ी है, बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, और फिर एक अलग एक मौत के बाद का एक और मरहला है। ठीक है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने जज़ा और सज़ा का एक दिन मुकर्रर किया है। ये दुनिया मैं अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ कॉलेज में, उनको मैं ये बताती हूँ कि आप अपने आप का थोड़ा सा तज्जिया किया करें। ठीक है, कुछ देर के लिए मेडिटेशन किया करें, आप अपना एहतिसाब किया करें कि आया हम अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अपने आप को उस डगर पर लेकर चल रहे हैं या नहीं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें ये चीज़ें अपनी बातें। ठीक है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अल्लाह ताला ने जो अहकामात हम पर फर्ज किए हैं उसमें सिर्फ ये नहीं कि जो फ़राइज़ अल्लाह ताला की तरफ से आयत करना है। ठीक है, याद रखें नफ्स जिस चीज़ के खिलाफ जाता है अल्लाह ताला को वही चीज़ महबूब करनी होती है। ये जहन में बात बिठा लीजिए बात। ठीक है, तो इताअत इलाही, जब आप इताअत इलाही के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, जब आप अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक मतलब जो अल्लाह ताला ने आप पर लागू किए हैं अहकामात, उनके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, वक्ती तौर पर आपको तकलीफ आएगी, आप परेशान होंगे। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला उन आजमाइशों से आपको निकाल लेगा। मैं अपनी ज़िंदगी की मिसाल देना चाहूँ आपको। मैंने मेरी शादी सिंधी फैमिली में हुई है, मिस्टर राणा जानती हैं, समूह है मेरे इन-लॉज, और शादी के बाद मुझे कैंसर जैसा मर्ज डायग्नोज हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। देखिए ना, इंसान को आजमाइश मिलती है, लेकिन वो आजमाइश अल्लाह ताला इंसान को देता है, फिर ले भी लेता है, लेकिन उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी और अल्लाह ताला पर तवक्कुल शर्त है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो उस सख्त तरीन बीमारी जो जानलेवा बीमारी है, उससे भी मैंने शुरू में तो जब ये डायग्नोज हुई 2018 में, तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी मेरी आर्मी पब्लिक स्कूल में क्लास 5th की स्टूडेंट है, और जो छोटी बेटी है मेरी वो अभी क्लास 1 में है। माशाल्लाह दे बोथ आर वेरी ब्रिलियंट, बहुत अच्छी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हैं, और मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मिस्टर राणा को पता है वो देती रहती हैं उनकी सारी अचीवमेंट्स। तो कहते हैं ना कि हर कामयाब बच्चे के पीछे मैं कहती हूँ कि माँ का हाथ होता है। तो ये जब मुझे डायग्नोज हुआ, ये मेरी बेटी छोटी वाली बेटी उस वक्त तकरीबन बमुश्किल 1.5 साल की थी। शुरू में मैं बहुत परेशान हुई, बड़ी तकलीफ दे मराहल से गुजरी, लेकिन घर वालों ने और फिर बच्चों, खास तौर पर बच्चों के लिए मैं जो लड़खड़ाई और फिर लड़खड़ा कर उठी, मैंने कहा नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैंने इस बीमारी को शिकस्त दे दी है। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान के लिए कोई भी चीज़ मुमकिन मतलब नामुमकिन नहीं है। हर चीज़ इंसान के लिए मुमकिन है, हर चीज़ इंसान कर सकता है। लेकिन वही बात, मैं मुझे एक बात बहुत पसंद है। देखिए, मैंने मिस्टर राणा से कहा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस महीने में बुलाया, क्योंकि मोटिवेशनली मुझे ये शायद बहुत इंस्पायर करता है, मेरी इंस्पिरेशन है सर। ठीक है, खुद कहते हैं अल्लामा इकबाल के हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, गालिब कार आफरी गारे कुशाक कार साथ। जब इंसान अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक चलना शुरू कर देता है, जब इंसान
اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. سمجھ گئے؟ صحیح ہے. اطاعت الہی کے بعد نیابت. یہ ہمارا نیابت یعنی اللہ کا خلیفہ یا نائب ہونا. جب یہ دو مراحل انسان طے کر لیتا ہے ضبط نفس کا بھی اور اطاعت الہی کا تو پھر انسان صحیح معنوں میں زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب بن جاتا ہے. سمجھیں؟ آپ نے وہ علامہ اقبال کی نظم سنی ہوگی مرد مسلمان. ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ٹھیک ہے. قہاریوں غفاریوں قدوسیوں جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. علامہ اقبال کا جو تصور ہے مرد مومن یا مرد مسلمان کے حوالے سے وہ بہت بہترین ہے. علامہ اقبال خود کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. ٹھیک ہے. کافر تو بس صرف اور صرف اللہ کی مطلب یہ کہ وہ اس دنیا کے اس میں گم ہے سنکٹوں میں، لیکن مومن پھر اللہ تعالیٰ کا سپاہی ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے زمین پر. ٹھیک ہے. تو مجھے رشتہ دار نے کہا تھا کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن میں یہ ٹیلنٹ موجود ہے جو بہت اچھا گاتے ہیں. کوئی ہے ایسا آپ میں سے جو کلام اقبال کو بہت اچھے انداز سے پیش کرے؟ جی نہیں آ جائے بیٹا. اب نعت سے دیا میں اسٹارٹ کرتی ہوں اس کے بعد پھر آپ سے انشاءاللہ. صحیح ہے. میں اکثر مجھے مطلب کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی نعت سنائیں. گل عذر و خطا خطا گل عذر و خطا خطا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختم شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل عذر و خطا موختم از جامیه بیجار رسانید سلام از جامیه بیجار رسانید سلام بر درگاہ دربار بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بلبل ز تو آموختم شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بد گفت ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بد
نام رسانی ویسے قرانی را قرانی را قرانی را قرانی را بلبل ز تو آموختا. جی آ جائے ابھی آپ میں سے کوئی یا وہی اپنی نشست پر ہی بیٹھے بیٹھے. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ. انہیں خلق کر کے نازا ہوا، خود بھی دست قدرت کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ. بہترین، بہت بہترین، بہت اچھا، ماشاء اللہ. آپ لوگ آنے والے کل کا مستقبل ہیں اور بہترین مستقبل ہیں. علامہ اقبال کو بھی بزرگ نسل سے کوئی خاص امید نہیں تھی، ٹھیک ہے. وہ خود کو جو ہے وہ نوجوانوں کا شاعر سمجھتے تھے، اس لیے آپ کو ان کی شاعری میں امید اور رجائیت ملتی ہے، ٹھیک ہے. اور بہت سارے ایسے ان کے افکار ہیں جس میں وہ مسلمانوں کا تقابل جو گزشتہ مطلب تاریخ ہے اس کا تقابل موجودہ دور کے مسلمان سے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں ایک موٹیویشن پیدا ہو، ٹھیک ہے. خود کہتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. مسلمان دیکھیں، مسلمانوں کی ایک بڑی ہسٹری، بہترین ہسٹری رہی ہے، ٹھیک ہے. جب مسلمانوں نے اپنے یعنی مقصد کو بھلا دیا تو جب وہ فطرت یعنی قدرت اور فطرت سے کے خلاف چلے، وہ دور ہو گئے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسلام کی پاسداری انہوں نے چھوڑ دی، تو پھر جو ہے وہ تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ بحیثیت اسٹوڈنٹس اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، وقت کی قدر کریں، ضائع نہیں کریں وقت کو، ٹھیک ہے. اپنے فرائض کی ادائیگی بطور عتم کریں.
ادب کریں اپنے اساتذہ کا. جو شاگرد اپنے استاد کی عزت کرتا ہے ہمیشہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. ٹھیک ہے. ہارون رشید کے بیٹے آپ نے سنے ہوں گے یہ واقعات کہ انہوں نے مطلب ایک استاد کی شاگردی میں انہیں دیا اور جب وہ مسجد سے نکل رہے تھے تو ہارون رشید منظر دیکھ رہے تھے کہ بیٹے نے ایک جوتی آگے کی ان کے آگے کی. ٹھیک ہے. اور دوسری جوتی جو ہے وہ پیچھے لے کر کھڑے رہے. گھر پہنچے تو بڑے ناراض ہوئے اپنے بیٹے سے. کہنے لگے ابا جان کیا ہوا؟ میں تو استاد کے لیے کھڑا تھا ادب کے مطلب ان کے ادب میں. انہوں نے کہا نہیں، تم نے دونوں جوتے سامنے رکھنے تھے کہ استاد کس پاؤں میں کون سی جوتی ڈالتا ہے پہلے. یہ استاد کا ادب ہے اور مقام ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب صفحہ قائم کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے تھے. اچھا، ان کی تعلیم کا مرکز و محور کیا تھا؟ ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ صفحہ کی اس میں دن بھر تو ساری محنت مزدوری کرتے تھے. رات کے وقت وہ اتنے متن گوش ہوتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ پرندے بھی ان کے کندھوں پر آ کر بیٹھ جائیں تو وہ کسی قسم کی حرکت ان میں نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ استاد کا ایک ادب ہوتا ہے بیٹا. معلم کی ایک فضیلت ہے اور ان کا ایک درجہ ہے اور ان کا ایک مقام ہے. تو آپ لوگوں سے بھی یہی توقع کی جاتی ہے کہ آئندہ آپ بھی اپنے آپ کو پہچانیں گے. ٹھیک ہے. مقاصد سے دور نہیں ہٹیں گے. جو پہلے آپ کی پریورٹیز ہیں پہلے آپ ان کو پورا کریں گے. یہ جو موبائل کی ایک ووٹ ڈال دی گئی ہے ہمارے اس پر حاوی کر دیا گیا ہے اس نے ہمارا بہت سارا وقت لے لیا ہے. ٹھیک ہے. بچہ کتاب سے بہت دور ہو گیا ہے. آپ لوگوں کے پاس مطلب وہ چیز کوئی نہیں ہوتا. سارا دن آپ لوگ اس نت میں پڑ گئے ہیں. آپ کو یہ چیز ایون آپ نے جو ہے وہ اپنی ارکان یعنی فرائض کو بھی بھول جاتے ہیں. ہے نا. یہی ہوتا ہے نا. آپ کہتے تھوڑی دیر کے لیے موبائل دیکھیں اس کے بعد پھر نماز وغیرہ پڑھیں گے. ہے نا. اور اس چکر میں آپ کی نماز بھی چلی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیے وقت کی قدر کریں. آپ اپنی احساس ذمہ داری کو پہچانیں. دل لگا کر علم حاصل کریں اور پھر کچھ شک نہیں کہ آپ لوگ کامیاب نہ ہوں. ٹھیک ہے. جی ابھی اقبال کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ سنا. کوئی اشعار آپ لوگوں کی یعنی ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کو کوئی شعر آپ ہو. جی آپ سنائیے بیٹا. نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہوگی، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہوگی، اڑ گیا اگر دنیا سے تو مانندے خاک رہ گزر. بہت عمدہ. اور کوئی آپ کے علاوہ؟ جی بیٹا. رقت و ضبط ہے بیضا، مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر. اور کوئی؟ جی بیٹا آپ اپنا نام بھی بتائیے پہلے. میرا نام حوریہ ہے، میں 10 کلاس میں پڑھتی ہوں. یہ شعر ہے ہمیں کا. کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان، اس سے کچھ پناہ نہیں اسلامیوں کا سوز بسار. بھیا یہ لبل عزیز سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ پٹھان ہیں. پختہ ہے چلتا اسے پٹھان کالونی کے زم پختہ ہے اور سبجیکٹ میں اردو دا وادما وال مطلب مائی لاس سندھی فیملی کا تعلق ویسی صحیح شو کی نا. تھینک یو سو مچ. اور کوئی بیٹا؟ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، منزل تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا. بہت بہترین. جی پیچھے والے نے بتائیں نا بیٹا. آگے والے حصہ ڈال رہے ہیں ہر چیز میں، آگے والے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. آپ جیسے یا ادھر سے بتائیں کوئی. جی
शायरी से तलब नहीं है क्या आप लोगों को? जी, शायरी क्या है? दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। हाँ, इस चीज की अक्कासी कर रहे हैं क्या? बताएं आखिर में, लास्ट में, पीछे से। जी बेटा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, मुझे बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह मिस शहजादी से लोग भी दोबारा भी मुझे बुलाए यहाँ पे, ठीक है?